اللہ ورسولہ الامین محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن الله تعالى يقول في كتابه: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ میرے دینی بھائیوں، میں مطیع اللہ حقیق اللہ مدنی گرام سدھارتھ نگر یوپی پہلی بار آپ کے دیار میں آیا ہوں، اور یہ خواہش دل میں لے کے آیا کہ ایک طرف جو میری اپنی ذاتی غرض ہے وہ ہے، اس کی کوئی زیادہ حیثیت نہ تھی، بلکہ یہ تمنا دل میں انگڑائیاں دیتی رہی کہ احباب جماعت سے ملاقات ہو، اور موقع ملنے پر ذکر و نصیحت کے کچھ کلمات ان کے گوش گزار کیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا، بڑی خوشی کی بات ہے میرے لیے، اور میں آج کی اس مجلس کتاب الہی قرآن کریم کی عظمت فضیلت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس کے حقوق کی ادائیگی کی طرف اور ان حقوق میں سے صرف بعض چند حقوق کا ذکر کرتے ہوئے اپنے آپ کو اور اپنے دینی بھائیوں کو نصیحت کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اللہ عزیز مکرم جو ابھی آپ سے گفتگو بڑی قیمتی بات بتائی، میں ان سے ملوں گا اور انہیں خود ایک پیغام دوں گا تنہائی میں۔ میں اپنی بات بلا تمہید کے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ میرے دینی بھائیوں، یہ آپ کو معلوم ہے اچھی طرح سے کہ یہ ماہ اسلامی تقویم کا رمضان کا ماہ ہے، ماہ مدینہ۔ اس کے فضائل، اس کے فیوض و برکات، اس کے متعلق گفتگو برابر ہم خصوصاً جب مہینہ آنے والا ہوتا ہے
اور مہینہ جب تک جاری رہتا ہے ہم سنتے ہی رہتے ہیں، اور سننا چاہیے، سنانا بھی چاہیے، مگر عبرت کا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ رمضان مبارک کی فضیلتیں کتاب اللہ کی آیات کی روشنی میں، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ثابت ہیں، بہت ہیں، ان میں سے بعض ہی ہمارے لیے اس کی عظمت کو جاننے کے لیے کافی ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ رمضان ہو یا رمضان سے متعلق اور دیگر امور ہوں، رمضان کے اندر کی جانے والی عبادات ہوں اور ان کے فضائل و برکات ہوں، یہ فضائل و برکات ایسے نہیں ہیں کہ اس کو ہم پکڑ کے اپنے دامن میں بھر لیں، اپنے جیب میں بھر لیں، اپنے اعمال نامے میں، اپنے صحیفہ اعمال میں خود درج کر لیں۔ یہ تو ہمارا کام، نہ آپ کا کام، نہ کسی کا کام۔ ان فضیلتوں کے پیش نظر، ان عظمتوں کے پیش نظر ہمیں کچھ کرنا، اور کرنا اس لیے ہے کہ اللہ جل وعلا نے کرنے کا حکم دیا، کرنا اس لیے ہے کہ ہمیں اس کے رسول رحمت نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا۔ اور جب انسان وہ کچھ کرتا جس کا حکم اس کے رب نے دیا اور اس کے رب کے بھیجے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، تب یہ امید کی جاتی ہے اور کی جانی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں ان رمضان اور متعلقہ رمضان کے فیوض و برکات سے نوازے گا، اجر و ثواب اللہ عطا کرے گا، اس کی امید کرنی چاہیے۔ تو یہ سب سے اہم مسئلہ ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے عمل کا کہ جس میں ہم آپ میں سے بہت سے ایسے بندے ہیں کہ جن کو توفیق رب نہیں ملتی ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ فضائل اپنی جگہ پر رہیں گے، اور یہ موسم جو فضیلتوں کا ہے، خیرات و برکات کا ہے، اجر و ثواب کو توڑنے کا ہے، یہ موسم جائے گا، پھر آئے گا۔ لیکن اگر ہم نے غفلت سے کام کیا، ہم نے عمل میں اپنے تیزی نہیں دکھائی، ہم نے اپنے ایمان کے اندر جلا نہیں پیدا کرنے کی کوشش کی عملی طور پر، اگر ہم نے اپنے ایمان کو بڑھایا نہیں، اس میں باریکی اور سودگی نہیں کی، تو یہ فضائل ہیں، جہاں ہم وہیں رہیں گے، ہمیں ملنے والا اتنا ہی ہوگا جس کے لیے ہم نے عملی کوشش کی۔ تو ایک بات جو میں بطور تذکیر مختصر ڈائریکٹ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اور بڑی واضح تعبیر کی، کوئی فلسفیانہ گفتگو نہیں، اور فلسفیانہ گفتگو کرنی چاہیے، اپنے الفاظ و تعبیر کو کتاب و سنت کے سانے میں ڈھالتے ہوئے رکھنا چاہیے۔ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کا ترجمہ ہی کافی ہے کہ نماز پڑھو اور زکات دو، کافی۔ یہ ہے نصیحت کا رب جل وعلا کا کلمہ، قرآن کریم کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ پا سکتے ہیں بہت ساری صورتوں میں، لیکن اس کے منہ شگافیوں
وہ بیان کرنے کے لیے الفاظ و تعبیر کے داروں لگانا یہ وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ ہمارے دین میں ایک مسئلہ میں بحیثیت طالب علم اپنے طالب علموں کو، اپنے خردوں کو یہ کہا کرتا ہوں کہ جب کوئی گفتگو کرو جب دین، جب کوئی گفتگو کرو شریعت کی، جب کوئی گفتگو کرو اللہ جل وعلا سے متعلق، جب کوئی گفتگو کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، تو اپنی تعبیر وہی رکھو جو کتاب و سنت کی تعبیر ہے اور قرآن کریم جو لسان عربی مبین کے اندر نازل ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افصح المدخل الباب اور افصح العرب ہیں، جوامع الکلم دیے گئے ہیں، ان کے کلمات کی ہم اگر اردو داں ہیں تو اردو میں اسی سے جڑے اور ٹکے ہوئے ترجمے کے ساتھ ہی بات کیا کریں۔ میں اپنے موضوع کو آپ کے ساتھ نمبر 5 ذکر کرتا جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے کہنے کی توفیق دے، سننے کی توفیق دے، اور ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ رمضان المبارک کے برکتوں کے حوالے سے یہ نکتہ بہت ہی اہم ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ سورہ بقرہ کی اس آیت کریمہ کا جو بھی حصہ میں نے ابھی پڑھا اس کے معانی کا خلاصہ صرف یہ ہے کہ رمضان ہی کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن اتارا گیا ہے، اور یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور کھلی ہوئی چیزوں میں بھی اس کی ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ فرقان کی خصوصیت رکھنے والا ہے کہ کسی کتاب کے ذریعہ جہاں پوری انسانیت کو ہدایت ملتی ہے، ان کو جن کو اللہ توفیق دیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ہدایت کے طالب ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کرتے ہیں، جو ہدایت کے لیے اللہ جل وعلا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہیں، اور یہی کتاب کھلی ہوئی ہے، کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، دین کا کوئی بھی حکم ہے، بالکل واضح اور ٹوک اس کے اندر مسائل و احکام اللہ جل وعلا نے بیان کیا، اور یہ کتاب ساتھ ساتھ فرقان حق اور باطل کے درمیان تھا، کفر اور ایمان کے درمیان تھا، شرک اور توحید کے درمیان تھا، الٹا بھی کہیں ایمان اور شرک کے درمیان، اور اسی طرح سے کفر اور ایمان کے درمیان یہ فرق کرنے والی کتاب ہے۔ عظمت کے لیے اتنا کافی، عظمتوں کی جہاں ہے۔ اگر قرآن کریم کی آیتیں ہم پڑھیں، آپ اور ہم دونوں حفاظ کرام سے یہ مطالبہ کریں کہ پڑھو ان آیتوں کی جس میں اللہ تعالیٰ والا نے قرآن عظیم کی خصوصیات کو، قرآن کریم کی صفات کو اور قرآن کریم کی عظمتوں کو اور اس کی فضیلتوں کو بیان کیا ہے، تو ایک لمبا سا وقت بھی چاہیے، کافی ہے۔ یہ ایک نکتہ ہی میرے دینی بھائیوں کے قرآن کریم یہ اللہ جل وعلا کا کلام ہے، حتیٰ یسمعوا کلام اللہ، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام سن لیں۔ یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، متعدد مقامات پر قرآن کریم کو اللہ جل وعلا کا کلام کہا گیا ہے۔ اللہ جل وعلا جو رب العالمین ہے، زمین و آسمان اور دونوں کے درمیان کا خالق ہے، ہم سب کا مالک ہے، ہم سب کا پالنہار ہے، ہم سب کو زندگی اور موت دینے والا ہے، اس کا کلام ہے، عظمت کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا بھی کہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ
على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. میں آیت کا پورا ترجمہ بھی نہیں کر رہا ہوں، میں صرف اس سے یہ اصرار کرنا چاہتا ہوں کہ یہ رب العالمین کی جانب سے اتاری گئی کتاب اور یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا کلام ہے، جس کو نبی خاتم رسول رحمت کے دل پاک پر، قلب اطہر پر اتارا گیا ہے، تاکہ آپ اس کتاب کے ذریعہ اپنی امت کو چلانے والے بن جائیں. کافی ہے یہی اس کی عظمت کے لیے. کیا یہ کلام اللہ کی عظمت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے شروع میں کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی کوئی بات غلط ہو سکتی ہے یا صحیح ہے یا نہیں ہے یا ساری تفصیل کے بغیر بس اتنا قرآن کریم کی اہمیت و عظمت اور اس کی بزرگی کے لیے کافی ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں ریب یعنی شک شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور دوسری خصوصیت اسی آیت میں یہ متقیوں کے لیے ہدایت، یہ متقیوں کے لیے ہدایت. اور یہی سے ایک بات یہ کہ قرآن کریم ہدایت ہے یقیناً، لیکن متقیوں کے لیے، ایمان غیب پر رکھنے والوں کے لیے ایسا نہیں ہے کہ انسان کے اپنے بس میں ہے. خدا اور ضلال کا مسئلہ عقیدے کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دونوں چیزیں. انسان کو مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عوامر پہ لبیک کہنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی پاسداری کرنی ہے اور اس کی تابعداری کرنی ہے، اس پر لبیک کہنا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے توفیق کی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہدایت دے. یہی تو سورہ فاتحہ کی اس آیت کریمہ کا معنی و مطلب ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم. اے ہمارے رب العالمین، تو ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے. اور اس کی آپ نے تفسیر سے معانی جاننا چاہتے ہیں تو کتب تفسیر کی طرف رجوع کیجیے، عقیدے کی کتابیں پڑھیے، تب پتہ چلے گا صراط مستقیم کے اندر کتنی وسعت ہے اور کون ہے صراط مستقیم. اور بغیر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے ہوئے کسی کے بس میں نہیں ہے کہ وہ ہدایت پائے. یہ چند جملے تھے عظمت قرآن کے لیے. عظمت قرآن کے لیے جانتے ہیں یہ بات کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے ذریعے تمام لوگوں کو جو ایمان نہیں لا رہے تھے ان کو چیلنج بھی دیا ہے، اور چیلنج کی آیتیں قرآن کریم کے اندر کھو رہا ہے کہ اگر نہیں ان کو شک کہ اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ کلام اللہ کی اتاری ہوئی کتاب ہے تو تم لاؤ یہ سورت، کہیں کہا 10 سال سورت لاؤ، کہیں کہا اس میں نصف لاؤ، کہیں کہا چند آیتیں لاؤ. اور سارے کے سارے چیلنج آج تک برقرار ہے، کسی نے جواب نہیں دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے چیلنج ان الفاظ میں بھی کیا تھا کہ وَقُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ. کتنی بڑی تعداد ہے انسانوں کو دیکھتے ہیں، جس کا علم رکھتے ہیں، جس کا مشاہدہ کرتے ہیں، کس کے بس میں مردم شماری کی ساری رپورٹیں صحیح تعداد نہیں بتا سکتی ہیں دنیا. اور ہم آپ لاکھ ترقی کر لیں تب بھی کیا پتا کس وقت کتنا پیدا ہو رہے ہیں، کس وقت کتنا مر رہے ہیں. پھر جنات تو ایک ہمارے لیے نگاہوں سے اوجھل مخلوق ہے، اللہ کی تعداد جانتا ہے. سارے کے سارے اکٹھا ہو جائیں اس قرآن کی طرف سے کلام لا سکیں، پیش کر سکیں، نہیں کر سکتے. آپس میں ایک دوسرے کی مدد بھی کریں تب بھی بات نہیں بننے والی ہے. قرآن کریم کی عظمت کے لیے کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو محفوظ رکھا ہے اور اس کی حفاظت کی گارنٹی لی ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بہت ساری باتیں میں نے آیت خالی اتنی پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے قرآن میں وہ سب باتیں اتاری ہیں کہ جو مومنوں کے لیے شفا رحمت ہے.
اور الفاظ اگر آپ ڈھونڈتے جائیں تو اتنے اچھے اچھے اور قیمتی الفاظ ہیں قرآن کریم کی صفات کو بیان کرنے کے لیے کہ یہ رحمت ہے، ہدایت ہے، بشارت ہے، اور اس طرح سے بہت سارے الفاظ ہیں قرآن کی آیتوں میں۔ اس عظمت کے ساتھ درس اور عبرت کا مسئلہ ہمارے اور آپ کے لیے یہ ہے جو سننے کی چیز ہے، اور اسی کو اصل میں فوکس کرنا چاہتا ہوں اسی پر، وہ یہ ہے کہ ہمارا فریضہ، ہماری ذمہ داری کیا ہے اس کتاب اللہ قرآن کریم کے حوالے سے۔ اگر ایک لفظ میں بات کی جائے تو یہ ہے کہ قرآن کریم جو کتاب ہدایت ہے اور بہت سارے اس کے صفات، اس کے جملہ حقوق کو ہمیں اپنی طاقت بھر، بساط بھر، استطاعت بھر ادا کرنا ہے۔ ان میں سے جو احکام فرائض ہیں اس پر کمپلسری عمل کرنا ہے، جو بہتر چیزیں ہیں مستحب کو کہتے ہیں اس پر عمل بڑھ کر کے کرنا ہے، جو مباح ہیں اس کو بھی ہمیں اپنی جانوں پہنانا ہے۔ اور حقوق کی اگر تفصیلات بیان کی جائے تو اس کے لیے کئی بات ہے، وقت چاہیے۔ میں نے کہا تھا کہ میں ان حقوق میں سے چند ایک کو بیان کرنا چاہتا ہوں جس کے لیے اپیل اپنے نفس سے اور اپنے دینی بھائیوں سے کرنی ہے کہ یہ حق کو ادا کرتے رہیں۔ اور ان حقوق میں سے ایک حق ہے اس کتاب الہی کی تلاوت۔ تلاوت کا معنی دیکھ کے آپ قرآن کریم کا نسخہ جس کو آپ مصحف کہتے ہیں، اس مصحف کو کھولیے اور آپ پڑھیے اور اس کے سارے آداب کا لحاظ کرتے ہوئے اس کی قرأت کیجیے، اس کو پڑھتے جائیے، شب و روز کی گھڑیوں میں پڑھیے، جتنی توفیق ہو اتنا پڑھیے۔ یہ ہے تلاوت کا معنی۔ اس کو پڑھنا دیکھ کر کے زبانی یاد زبانی بھی پڑھیے، یہ نہیں منع ہے، لیکن تلاوت کا مطلب یہی ہے کہ قرآن کریم جس قدر بھی توفیق ہو شب و روز کی گھڑیوں میں اس کو پڑھا جائے۔ اور یہ تلاوت کرنا ایک عظیم حق ہے اہل ایمان پر۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون۔ باتیں کر رہا ہوں، قرآن کی دلیل دے رہا ہوں کہ جن کو ہم نے کتاب دیا ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ یہی تو ہے کہ اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے معانی میں سے میں مختصر معنی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں یہ بات اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جن قوموں کو ہم نے کتاب دیا ہے، جیسے کہ ہم امت محمد، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کتاب دیا، یہ قرآن کی تعبیر ہے کہ آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دیا ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں تو گویا ہمیں یہ حکم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہمیں اس کی کتاب کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اور اولئک یؤمنون بہ کے ذریعہ یہ مسئلہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ تلاوت قرآن ہمارے ایمان میں کے لیے ضروری ہے۔ کسی کو مومن تب مومن کامل پورا مومن سچا پکا مومن تب کہا جائے گا جو دیگر عقائد و ایمانیات پر عمل کرنے کے ساتھ وہ دیگر اعمال فرائض وغیرہ پر عمل پیدا ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کر رہا ہے۔ ایک آدمی سب کچھ کر رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت نہیں کر رہا ہے، کیا اولئک یؤمنون بہ کا وہ اس بات بن سکتا نہیں؟ اس لیے معاملہ کوئی آسان نہیں ہے۔ کتاب اللہ کی تلاوت کرنا یہ ہماری ایمان کی ظاہری شہادت ہے۔ ایک بندہ جس کو آپ اگر دیکھیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، فربات بھی کر رہا ہے، اصل بات بھی کر رہا ہے، آپ میں وقت بھی کر رہا ہے، رات میں پڑھ رہا ہے اور اپنے گھر میں پڑھ رہا ہے، مسجد میں ہے وہاں پڑھ رہا ہے، تو اس کے بارے میں یہ شہادت دینا بالکل ظاہری طور پر درست ہے کہ یہ ایک صاحب ایمان انسان ہے۔ تلاوت کرو میرے دینی بھائیوں، میں اس حق کو اس اعتبار سے اہمیت دے کے بیان کر رہا ہوں اس مہینے کے اندر کہ جیسے کہ میں نے بھی بیان کیا کہ رمضان کا مہینہ ہے کہ جس میں قرآن اتارا گیا ہے، رمضان کی مبارک رات ہے، رمضان کی قدر والی رات ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ رمضان سے رشتہ اس اعتبار سے بڑا ہی قوی ہے قرآن کریم کا، اس لیے رمضان میں خصوصاً بکثرت تلاوت کرنی چاہیے۔ حالانکہ تلاوت قرآن رمضان کے ساتھ مقید
اور اسی تک منحصر نہیں ہے، یہ تو 12 مہینے تلاوت کرنے والی چیز ہے، لیکن چونکہ رمضان میں اتارا گیا ہے اور اس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے کہ رمضان میں قرآن کے قرأت کا، قرآن کے مدارسے کا، قرآن کے معارضے کا، قرآن کے دور کا جبریل امین کے ساتھ زیادہ اہتمام کرتے تھے، اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ کرنی چاہیے۔ مثلا اگر کسی ایک مہینے کے اندر ہم ایک بار قرآن ختم کرتے تھے، ایک مثال، یا 2 مہینے میں قرآن ایک بار ختم کرتے تھے، تو کم سے کم رمضان میں ایک ہی مہینے کے اندر ختم کر دیجیے تلاوت کرتے ہوئے۔ اگر روزانہ 2 صفحہ پڑھتے تھے مثال کے طور پر، تو آج 10 صفحہ پڑھیے یا 20 صفحہ پڑھیے، یہ ہے حق اس قرآن کریم کا۔ اس ماہ مبارک کے اندر میں نے حدیث کا خلاصہ ہی پیش کیا، اور یہ بات آپ جانیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سخی تھے، اور آپ کی سخاوت عالم شباب پر تب ہوتی تھی جب جبریل علیہ السلام رمضان کے اندر آپ سے ملاقات کرتے تھے، اور یہ رمضان کی ہر رات میں ملاقات ہوتی تھی، اور یہ ملاقات ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے ساتھ قرآن کریم کا دور کرتے تھے، قرآن سنتے تھے اور قرآن سناتے تھے، جبریل پڑھتے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے، نبی مکرم سنتے پڑھتے، اور جبریل امین علیہ السلام کو تسلیم سنتے۔ یہ ہے مدارسہ قرآن، یہ ہے معرفہ قرآن، جس کا ہم ترجمہ کے اعتبار سے دور کرنا کہا کرتے ہیں۔ تو میرے دینی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری سال 2 مرتبہ دور کیا تھا جبریل امین کے ساتھ، اس لیے یہ حق بنتا ہے اس پیغمبر پر عمل کرتے ہوئے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ اجر و ثواب میں بات نہیں ختم کر رہا ہوں، اس حدیث کا ترجمہ جو میں نے شروع میں پڑھی تھی کہ جس میں سب اہل اسلام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ اقرؤوا القرآن، تم لوگ قرآن پڑھتے رہو، تم لوگ قرآن پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کی قرأت کرو، اور اس کے بعد اجر و ثواب اور بشارت کا ایک جہاں دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارکہ میں، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، یہ قرآن قیامت کے دن اپنے والوں، یعنی اپنے پڑھنے والوں، اپنے قرأت کرنے والوں، اپنی تلاوت کرنے والوں کے لیے شفاعتی بن کے آئے گا۔ کیا ہم انسان جو گناہ کرتے ہیں، خطاؤں کا ارتکاب بھی کر جاتے ہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ والا پر ایمان ہے، توحید کامل و سالم ہے، شرک کا کوئی زندگی میں شائبہ نہیں سن کے نبی کہا، خطائیں بھلے ہوں اور قرآن ہم اگر پڑھتے رہے ہوں تو قرآن اللہ تعالیٰ والا سے بات کرے گا کہ یہ اللہ، یہ بندہ تیرا ہے کہ جو میری کتاب، تیرے کلام قرآن کریم کو پڑھتا رہا ہے، میں اس کے لیے سے بات کرتا ہوں کہ تو اس کی بشری خطاؤں کو معاف کر دے۔ یقیناً ہمیں اس بات کی امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ والا اس طرح کی شفاعت کو قبول کرے گا، اور یوں قرأت قرآن، تلاوت قرآن کا اجر عظیم دے کے، اور عبداللہ بن مسعود کی روایت جو آپ بار بار سنتے ہی ہیں کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر آدمی پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ایک بات آخری اشارہ کر کہہ رہا ہوں، میرے دینی بھائیوں، ہم آپ تلاوت کریں، تلاوت آتی نہیں، اور ایک انداز قرآن کی تلاوت اور اس کے سننے سنانے کا ایک یہ بھی ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اور آپ کا اسوہ حسنہ ہے، آپ نے عمل کر کے دکھایا کہ یہ قرآن کریم کبھی ایسا بھی ہونا چاہیے، بھلے کوئی عالم ہو، بھلے کوئی قاری ہو، جو شہر میں بھلے کوئی حافظ قرآن ہو، اس کو بھی کہنا چاہیے کہ اے فلاں تم پڑھو، میں سنوں۔ 10 منٹ کے لیے جس طرح سے تمہیں ترجمہ کر سکتے ہیں، یا پیغام آپ کو دے رہا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم عالم ہیں، مدرس ہیں، ہمیں چاہیے کہ اپنے گھر میں اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے کہیں کہ سنو، بیٹھو، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، تم لوگ سنو، یا یہ بھی کہا جائے کہ تم سناؤ، میں پڑھ رہا ہوں، میں سنوں گا، خالی تم ہو گئے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، اے میری بہن، تم قاری بنو اور میں سنتا ہوں قرآن۔ اور اس کے الٹا بھی کہ کبھی کہا جائے کہ میں پڑھ رہا ہوں اور سب بیٹھ کے سنو،
یہی دونوں باتیں مبدل طور پر میں سرسری ذکر کر رہا ہوں اور میں تفصیل بیان کرتا. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اقرا علی القرآن، اے عبداللہ بن مسعود تم میرے سامنے قرآن پڑھو، میں سننا چاہتا ہوں، میں سنوں گا. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام رسالت کی بلندی آپ کو بیان کرتے ہوئے یوں کہہ دیا تھا کہ اقرأ علیک وعلیک انذر، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں آپ کو قرآن پڑھ کے سناؤں کہ سننے والے آپ ہو؟ حالانکہ قرآن تو آپ کے اوپر اتارا گیا ہے، آپ ہی محبت وحی ہیں، آپ حامل قرآن ہیں، میں کیا قرآن پڑھوں کہ آپ سنیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلمہ ہمارے لیے عبرت اور نصیحت کا سامان رکھتا ہے اور درس ہے اور یہ حکم بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا احب ان اسمعہ من غیری. صحیح حدیث کے الفاظ میں پڑھ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری چاہت ہے، میری خواہش ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنے علاوہ سے قرآن پڑھوں. روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود نے سورہ نساء پڑھنا شروع کیا اور پڑھتے پہنچے اس آیت کریمہ پر فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اب ساری آیتیں قرآن کی خصوصیات نبی وغیرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات سے تعلق رکھتے ہیں. قیامت کا ایک منظر ہے جس کی اس میں منظر کشی کی گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے متاثر ہوئے کہ آنکھیں ڈبڈبا گئی اور عبداللہ بن مسعود سے کہتے ہیں کہ حسبک. عبداللہ بن مسعود تو اپنے دھن میں مگن پڑ رہے ہیں. کہتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسبک کہا کہ رہنے دو تو میں رک گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ کیا جب تو دیکھا کہ آپ کی دونوں آنکھوں سے آنسو روان تھے. درد اور عبرت کی بات جو میں اپنے لیے اور اپنے بھائیوں کے لیے اس حدیث سے واضح کرنا چاہتا ہوں یہ کہ ہمیں کبھی کبھی دوسروں سے قرآن سننا چاہیے اور قرآن سنانا بھی چاہیے. اس کی دلیل ہے حضرت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب سے کہا تھا کہ اے ابی بن کعب، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ میں تمہارے سامنے قرآن پڑھوں، تم پر قرآن پڑھوں، قاری میں بنوں اور تم سامنے بنو سنو گے تم. عبداللہ بن مسعود کی قسمت نازا ہو کر کے یوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہا تھا کہ ان اللہ امرنی ان اقرا علیک القرآن اور ان اللہ سمانی ان اقرا علیک القرآن. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول نے کہ کیا اللہ نے میرا نام لے کے آپ کو کہا ہے؟ اللہ سبحانہ لکھا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا آپ سے اللہ رب العالمین نے میرا باضابطہ فکر پراپت نام کرا ہے، وہ نام لے کر کے آپ سے کہا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے الفاظ سے صحیح روایت کیا کہ اللہ سبحانہ لکھا، اللہ تعالیٰ نے تیرا نام دیا. چنانچہ چاہتا ہے کہ سورہ بینہ آپ نے پڑھا اور درس و عبرت کی بات جو ابھارنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے پیغام اس میں کہ ہمیں کبھی کبھی کہنا چاہیے کہ اپنے بیٹوں سے، اپنے گھر کے لوگوں سے کہ میں قرآن پڑھنے جا رہا ہوں، تم لوگ بیٹھو خاموشی کے ساتھ توجہ کے ساتھ قرآن سنو. تو یہ قرآن پڑھنا، قرآن سننا، قرآن سنانا یہ قرآن کے حقوق میں سے ہے اور اہم حقوق میں سے ہے. اور یہ بھی حق ہے کہ قرآن پر عمل پیرا ہوا جائے اور عملی طور پر حق ادا کیا جائے. عظمت تو اتنی ہے کہ اسی کتاب ہی سے رفعتیں ملتی ہیں، بلندیاں قوموں کو ملتی ہیں. اور معاملہ یہ بھی ہے قرآن کی عظمت اور اہمیت کا کہ کسی کے ناطے، کسی کی وجہ پر سے نہ جانے کتنی قوموں کو ذلت کی کھانیاں ملتی ہیں. صحیح حدیث کے الفاظ کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین میں یہ ناقص اپنی گفتگو بند کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ کہیں بھی نہ اور تیاری کریں. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم سب کو بہت زیادہ سننے سنانے کی خوب اس کے بجائے زیادہ عمل کی توفیق دے. اور میں یہ دعا کرتا ہوں اور سب کو دعا کرنی چاہیے کہ رب العالمین تو ہمیں تلاوت قرآن کی زیادہ سے زیادہ توفیق دے. اور بات زبانی نہیں، عملی طور پر واقعی وقت دینا چاہیے. شعور کی گھڑیوں میں قرآن پڑھنا چاہیے.
اور آخری دعا کا یہ جملہ کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی رحمت سے ہمارے صیام و قیام کو، روزے کو، تراویح کو اور ساری عبادات کو، فرائض کو، نوافل کو اور جو بھی ہم تیری رضا کے لیے عمل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس کو قبول کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات ہمیشہ سے نشین ہے کہ ان نماز ہی سے قبول کرتا ہے، اور روزے کے اور جملہ عبادات کے مقاصد میں سے جو تقویٰ ہے اللہ تعالیٰ کو ہر تقویٰ صلی اللہ علیہ وسلم